الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لهم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں جنگ احزاب کا مطالعہ ہم آج کل کر رہے ہیں۔ ابھی تک شروع کے 2 رکوع ہم تلاوت، ترجمہ، تفسیر سمجھ چکے۔ آج انشاءاللہ اگلے 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا، آیت نمبر 21 سے 34 تک ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ احزاب پارہ 21 آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، بڑی اہم ترین آیت قرآن کی، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جب تک بھی امت قیامت تک جو آخری آدمی بھی آئے گا، اس تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے نمونہ بتایا گیا کہ جو شرطیں بتائی ہیں کہ اللہ سے تعلق ہو اور ایمان والا ہو۔ ہدایت سب کے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی زندگی سے فائدہ بھی سبھی اٹھائیں گے، لیکن اصل جو ہدایت ہے وہ اسی کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہو۔ بہت سے کافر جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر رہے مگر بیکار، اگر ان پر ایمان نہیں لائے۔ گاندھی جی، مائیکل ہارٹ، ابو طالب صاحب، یہ سب وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا متاثر تھے مگر ایمان نہیں لائے۔ تو حضور پہ ایمان نہ لانے کا نقصان تو انہیں ہونا ہی ہونا ہے ہر حال میں۔ تو سورج کی روشنی کا فائدہ جو ہے کھڑکی کھول کے ہی ہو سکتا ہے، کھڑکی بند ہو، پردہ ڈالنے سے روشنی نہیں ملے گی۔ اسوہ حسنہ تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر طلب و تڑپ ہونے فائدہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ چلنا پھرنا، کمائی، معاملات، اجتماعی، انفرادی، بزنس کرنا، مطلب ہر چیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں دیکھنی ہے، تب ہمارا کام بنے گا۔ ان کا کھانا کھانا، ان کا پینا، ان کا راستہ چلنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے اور کیا کیا فرمایا، آپ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں یا جتنی ان کی سنتیں ہیں، اور بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اور اگر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے اپنی زندگی میں اتاریں تو تبھی جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ جب ایک پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دکھایا، جو جنگ احزاب کا ابھی واقعہ چل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کا جب کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نمونہ تھے ہر چیز میں، اور کر کے دکھا کے گئے۔ ہمارا ایک بھی عمل قبول نہیں کرے گا اللہ پاک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کی سنتیں جو ہے نا ان کی اتباع کرو، مگر اس اتباع کے لیے ہر اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں اس اتباع کے لیے پہلے سیکھنا ہوگا۔ جس اولاد کے لیے ساری عمر محنت کر کے مال کماتے ہیں، ان کی آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور انہیں ہم کچھ نہیں بتاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بھرتے۔ آگے آیت آئے گی کہ نبی جو ہیں وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کہاں سکھایا اپنی اولادوں کو؟ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہترین زندگی گزاری، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک ساری عمر پہنچایا۔ کیا ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں؟ ہم تو آج عمل سے ہی دور ہیں۔ اس معاملے میں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ دعوت کا جو کام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مین مقصد تھا۔ تو اگلی آیت میں فرمایا، اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہیں
کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرمان برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے فوجیں دیکھ کے، جب ایمان والوں نے فوجیں دیکھی، ان کے بارے میں بتایا کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 155 میں اللہ نے بتایا ہے کہ جان مال کے نقصان سے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تو یہاں دشمن کو دیکھ کے اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا تھا، شہادت کا جذبہ ابھرا اور ایمان بڑھا۔ اہل منافقت کی منافقت اجاگر ہوئی اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو اسی کا ذکر یہاں آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مطلب استقامت دکھائی اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنی، تو جانے دے چکے۔ یہاں اللہ نے کہا بہت سو نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، مطلب شہید ہو گئے۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور بہت سے منتظر کہ ہم بھی اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹا دیں، شہید ہو جائیں، جان جو ہے وہ جان آفرین اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں اللہ کی راہ میں۔ اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، مطلب اپنے عزم میں اور اپنے ان کے جو انہوں نے طے کر رکھا تھا معاملہ، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، اس میں کبھی کمی نہیں آئی، بلکہ ڈٹے رہے اپنی اسی راہ پہ۔ آیت نمبر 24، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کی کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ مطلب بس امتحان ہو جائے، پاس ہو جائے، تو یہ اللہ رب العزت کا مقصد تھا، تاکہ اللہ سچوں کو سچائی کا بدلہ دے اور قبول اسلام کی توفیق دے کے، جو بعد میں بہت سے لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد اور بہت سے ایمان میں آئے، تو یہاں کیا اللہ نے کہ بہت سو کو سزا دے اور یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو اللہ نے تو بہت لوگوں کو معاف کیا، ایک بار سچے دل سے آدمی توبہ کر لے۔ سورہ فرقان میں تو یہاں تک کہا آیت نمبر 70 میں کہ اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا بھی توبہ کر لے تو میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ آیت نمبر 25، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا اور غالب ہے۔ بے شک مطلب بنا جنگ لڑے ہی واپس جانا پڑا کافروں کو، مومنوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مومن جو ہیں وہ انہیں لڑنا نہیں پڑا مومنوں کو، تو اللہ کی ایسی آندھی چلی اور وہ بھاگ گئے، ان کے جو خیمے جو ہیں وہ اکھڑ گئے، اور ساری جو دیگیں انہوں نے چڑھا رکھی تھی وہ سب پلٹ گئیں، اور رسیاں ٹوٹ گئیں، جانور بھاگ گئے، قدم اکھڑ گئے، چولہے جو ہیں وہ پلٹ گئے سارے ان کے۔ تو جیسے پہلے بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد کی تھی، اب آندھی سے مدد کی، اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج بھی اللہ چاہے تو ہر طریقے کی مدد ہمارے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان جو ہیں وہ صحابہ والے ہونے چاہیے، ہمارا جذبہ، ہماری نیت ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں بڑی قوت والا اور غالب ہوں، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ یہ یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، جس نے خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی، جب 25 دن محاصرہ کیا، پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے خبر آئی اور اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ ابھی غسلی کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اثر جو ہے وہ وہاں لوگوں کو بھیجے آپ، اور بنو قریظہ جو ہے جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے ان سے جو ہے بدلہ لیں، ان سے جنگ لڑنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ خبر آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو تیار کیا، اور یہ شروع ہے وہ 2 سال ایسے گزرے ہیں افراتفری کے کہ بے انتہا جنگ احد سے لے کے
جنگ احزاب تک 2 سال 1 منٹ کا سکون نبی کو اور صحابہ کرام کو بالکل نہیں ملا۔ تو یہاں بھی جنگ احزاب سے نمٹے ہی تھے کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کے پیچھے پھر صحابہ کو بھیجا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں حضور نے یہ بات کہی تھی کہ اثر کی نماز وہیں جا کے پڑھنا، تو بہت سے لوگوں نے راستے میں اثر کیا، جب ٹائم ہو گیا پڑھ دیا، اور بہت سے نے وہیں جا کے پڑھی۔ تو بعد میں پورا حدیث میں واقعہ آیا تھا، تو نبی نے کہا تھا کہ تدونوں ہی ٹھیک ہو، جنہوں نے استدلال کیا اور بیچ میں نماز پڑھ دی وہ بھی ٹھیک ہیں، جنہوں نے میرا حکم مانا وہاں جا کے نماز پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پورے قبیلے کا جو ہے وہ 25 دن محاصرہ کیا، اور پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ فیصلہ کرایا گیا، اور یہ کہا کہ جنہوں نے جو ہے وہ جو لڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے، انہوں نے خلاف ورزی کی اپنے عہد کی، تو ان لڑنے والوں کو تو قتل کیا جائے، اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور مال غنیمت بھی ملا۔ تو یہ پورا کا پورا معاملہ یہاں بیان ہوا ہے کہ ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو مردوں کو، اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، مطلب عورتوں اور بچوں کو۔ آیت نمبر 27، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، مطلب غنیمت ملا، اور لوگ قیدی بن کے غلام بھی بنائے گئے، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں کے نے روندا، انہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جہاں تمہارے قدم نہیں پڑے تھے، 6 ہجری میں فتح خیبر کی طرف اشارہ، جس میں بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کو ملا اور یہود کی کمر توڑ دی گئی۔ آیت نمبر 27 کے بعد 28 دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ مطلب فتوحات میں جب مال غنیمت ملا ہے، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے، تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے میں اضافے کی درخواست نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ نبی جو تھے وہ سادگی پسند آدمی تھے، تو حضور نے 30 دن علیحدگی اختیار کی اپنی بیویوں سے۔ جب یہ آیتیں اتری، ان سے پوچھ لے اگر انہیں دنیا چاہیے ہو تو انہیں دنیا دے کے فارغ کر دو، ان دی کے ساتھ رخصت کر دو اچھائی کے ساتھ۔ تو جب یہ آیتیں اتری ہیں تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سنائی اور اختیار دیا، اور کہا کہ اپنے والدین سے یہ مشورہ کر لو۔ اس وقت 9 عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں تھیں، 5 قریش سے اور 4 دیگر قبیلوں سے۔ سبھی نے اللہ اور رسول اور آخرت کو ہی ترجیح دی۔ یہ اختیار کی آیت تھی کہ جو چاہیں وہ کر لیں، مطلب اختیار ملنے پر سب نے ایک زبان ہو کے اللہ رسول کو چنا، دنیا کے مال و متاع کو نہیں چنا۔ یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے، دنیا ٹھکرا کے آخرت چنی، اختیاری فخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا۔ یہ ہماری ماؤں کا جو طریقہ تھا، یہ ہمارے لیے آیا کہ ہمیں بھی دنیا جو ہے اسے ٹھوکر مار دینی چاہیے جب کوئی آخرت کا کوئی معاملہ ہے، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر چھوڑ رکھا ہے۔ مطلب اگر تم نے اللہ رسول کو چنا تو اس کا اجر بھی تمہیں یہی ملے گا۔ جب بات رکھی، بخاری میں ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی تو سب سے پہلے جو ہے حضرت عائشہ نے، اس کے بعد پھر سب نے اللہ رسول کو ہی چنا۔ یہاں یہ آیت جو ہے بتاتی ہے کہ جب بھی ہمیں چننا ہو آخرت اور دنیا میں تو ہمیں آخرت کو چننا چاہیے، یہی ہمارے بڑوں کی سنت ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اور اسے دورہ دورہ عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل بات ہے۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ بالفرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، بد اخلاقی کا نمونہ کوئی دکھائے، مطلب اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو اس نے دنیا چن لی، پھر یہ کیفیت آ سکتی تھی۔ لیکن وہاں تو شروع میں بتا دیا اس سے پہلی آیتوں میں کہ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو چنا۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ انہیں دوہری سزا، دورہ عذاب ملتا، جس کے جیسے رتبے ہوتے ہیں ان کی سزا بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام، یہ تھا کہ تم نبی مطلب حالانکہ وہ نبی تھے لیکن ہلکی سی چوک ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور خاندان والوں کو بھی اپنے یہ بات کہی کہ یہ نہ سوچنا کہ تم میرے
گھر والے ہو تو میں تمہارے وہاں کام آ جاؤں گا، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، بار بار جتاتے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو الگ کہا، حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی انہیں الگ کہا، حضرت جو حضور کے چچا تھے حضرت عباس انہیں الگ کہا، اور قریش کے لوگوں کو الگ کہا۔ جن کے رتبے سوا ان کی تکلیف بھی سوا ہوتی ہے، مشکلیں بھی سوا ہوتی ہیں، جس کی جیسی ذمہ داری ویسی پکڑ ہوتی ہے۔ دوہری ذمہ داری کی وجہ سے عذاب بھی اجر بھی زیادہ۔ اس گھرانے کو امت کے لیے دین کا ذریعہ بنانا تھا، تو عورتوں کے لیے عورتیں ہی رسوا تھیں۔ تو یہاں اسی لیے جو ہے بار بار زور دے کے بات کہی گئی۔ یہاں الحمدللہ 21واں پارہ پورا ہوا۔ اب یہ آیت نمبر 31 سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ خواتین کے لیے اسوہ تھی، مقام بلند تو عمل کا اجر بھی زیادہ۔ صحابہ کا رائی کے دانے کے برابر عمل بھی اللہ پہاڑوں کے برابر لکھتا تھا۔ اس سورہ بنی اسرائیل 75 آیت میں بھی حضور کو یہ بات کہی اللہ نے۔ تو یہاں یہی بات اللہ رب العزت نے جتائی ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گی تو تمہیں اجر بھی دگنا ہی ملے گا، تو بہترین عزت ملے گی، بہترین روزی ملے گی۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب بلکہ ان کے لیے اسوہ ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس سے دل میں روگ ہو، وہ کوئی برا خیال کرے۔ مطلب نرم لہجے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی غیر مردوں سے، لہجہ سخت ہو، الفاظ سخت نہ ہو، لہجہ سخت ہو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ بلا وجہ کی تہمت لگ سکتی ہے، تو پھر کسی بھی عورت پہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ اب ازواج مطہرات کے ذریعے ہماری عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سخت الفاظ میں چیخنا، جھاڑ دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو۔ یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ ایسی عورتیں تھیں وہ جو بالکل ہی پاک رزیم عورتیں تھیں۔ تو عام عورتوں کو تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، آپ خود سوچیں۔ تو یہ کوئی آگے فرمایا کہ کسی کے دل میں روگ ہو، مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ ہے۔ فسق و فجور والے ہمیشہ سے ہیں، کیونکہ عورت کے لہجے میں بھی مرد کے لیے اللہ نے کشش رکھی، ہر ادا میں اللہ نے ہر انداز میں دلکشی رکھی۔ اس لیے خلط ملت تنہائی سب منع ہے اسلام میں عورت اور مرد کی۔ آیت نمبر 33، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے کہا ہے اہل بیت کے ذریعے، مطلب حضور کی بیویوں کے ذریعے، کہ عورت کا جو اصل مقام ہے وہ گھر ہے۔ نماز بھی گھروں میں رکھی، بنا ضرورت جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تب جو ہے وہ آج کل تو لوگ نمایاں ہو کے باہر نکلتی ہیں عورتیں، ہم دیکھتے ہیں، اور گھر میں سڑے ہوئے کپڑوں میں رہتی ہیں، باہر جو ہے سج سنور کے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ سج دھج کے نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرو، گھر میں رہ کے گھر چلاؤ، آسانی سے جنت مل جائے گی۔ زمانے جاہلیت کی طرح سج دھج کے جیسے عورتیں پچھلے زمانوں میں نکلتی تھی، مثال دی یہاں بلکہ اس آیت میں، تو ایسی عورتوں کو آسانی سے جنت مل جائے گی جو اپنے گھروں میں قرار سے رہیں گی۔ آج تو غیر فطری عمل ہے کہ عورت کو مارکیٹ میں لا کے شو پیس اور کھلونا بنا دیا گیا، لطف کا سامان بنا کے اس کی نورانیت، حیا جیسے زیور جو ہیں اس کے حیا جیسا زیور برباد کر دیا۔ اور آج اس لیے زنا بالجبر کا بول بالا ہے، یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ، نماز اور اطاعت کا بھی حکم ہے۔ پچھلا کلچر جو ہے وہ عورت کو سڑک پہ آنے سے مرد نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سڑک پہ لے آیا، اور عورت بھی اتنی بیوقوف ہے کہ مردوں کی باتوں میں آ گئی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سڑک پہ لے آئی۔ تو عورت کی جو ہے پردے کی چیز بتایا گیا۔ عورت گھر کے لیے مجبوری ہو تو باہر بھی جا سکتی ہے، مطلب اگر کوئی ایسی عورت ہو بیچاری کو کام کرنے، اپنے بچے پالنے ہیں، تو کمانے کے لیے عورت باہر نکلتی ہے، مگر سجنے سنورنے کی اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کے
ٹائم میں سجدہ سنورنا صرف اپنے محرموں کے سامنے ہے، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا سکون برباد کر لیتی ہیں باہر نکل کے۔ آج تو بچی تعلیم کے لیے بچپن سے باہر رہتی ہیں، پھر بڑی ہو کے جو ہے اس میں ان سے رہا نہیں جاتا گھر میں، اور پھر وہ کمانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہی بدل دیا گیا کہ ان کا کردار سازی نہیں رہی، اور وہ نکل کے اپنا کہ ہمیں پڑھایا کیوں، پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو یہاں اہل بیت کو بیویوں کو اہل بیت کہا، اور ان کے ذریعے تمام امت کی عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ عورت کا مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ تو ہم بھی اپنی عورتوں کو یہ بات سمجھائیں اور یہ آیتیں سنائیں، بلکہ سورہ نور کی بھی اور سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں وہ آئیں اسی لیے ہیں۔ تو یہ سارا حکم جو ہے تمام مسلم عورتوں کے لیے پوری طرح پاک صاف، کیونکہ تمہیں نمونہ بننا ہے، اس لیے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو نمونہ آئیڈیل کو جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے اسے، اور سب عورتوں کو حکم، کیونکہ یہاں نماز، زکوٰۃ، پیروی سب کی یہ بات آئی ہے۔ تو آج کی آخری آیت جو ہے آیت نمبر 34، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ مطلب گھروں میں بھی فضول کاموں میں لگی نہیں رہنا، بلکہ عورتوں کو نئی نسل کی پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں غور و فکر کے لیے سکون کا گھروں میں موقع دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے گھروں میں کہ تاکہ تمہارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو کہی جا رہی بات، اور اس میں وحی خفی بھی تھی۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں یہ سب چیزیں ازواج مطہرات کی زبانوں پہ رہتی تھی۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، چکی پیستے ہوئے حضرت فاطمہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حکمت کے موتی، سنت اور حدیث کی تعلیمات جو ازواج مطہرات کی زبانوں پہ رہتی تھی، وہ آج بھی ہمارے گھروں میں رہنی چاہیے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ سب کچھ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو لوگوں کے گھروں میں قرآن کی آیتیں اور احادیث جو ہیں سنائی جاتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، اور یہ تبلیغی جماعت والے لوگ گھر میں تعلیم کرتے تھے۔ اب یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا، سب کچھ ٹی وی نے ہمارا ٹائم اور موبائل نے ختم کر دیا۔ یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 34 تک ہی ہو گیا۔ اگلی بار انشاءاللہ اس سے آگے کا سورہ احزاب سنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔